اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ رسول کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب میرے ابراہیم کی زندگی، ان کی حیات آپ کے لیے بھی نمونہ ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی نمونہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اب جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں کچھ چیزیں نصیب ہوں گی. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حج کا فلسفہ ہے سارا، اور یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں حج کے، عمرے کے، یا جو کچھ بھی ہے، اس میں عجز و انکساری سکھائی جاتی ہے. انانیت اور بڑا پن اور تکبر، قومیت، لسانیت، قوم، زبان، ملک، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کو ایک مسلمان بننا سکھایا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فطرت کائنات کی کچھ اس طرح سے رکھی ہوئی ہے، توجہ رکھیے گا کہ جو چیزیں فنا کے راستے گزر کر اپنا سفر طے کرتی ہیں وہ بقا پا جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو اس کا غروب ہونا ایک نئی صبح کی یقین اور امید دلاتا ہے کہ اب یہ غروب ہو گیا ہے، اب یہ صبح پوری آب و تاب کے ساتھ ابھرے گا اور پورے دن کو روشن کر دے گا. اس کا یعنی ایک طرح سے وہ جو فنا کی طرف جا رہا تھا، اس کا وجود بظاہر ہماری نظروں کے سامنے ختم ہو رہا تھا، لیکن اگلی آنے والی صبح وہ آب و تاب سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور اس کی دوسری مثال آپ دیکھ لیں کہ ہم جب جو کسان ہے وہ بیج کو زمین میں دفنا دیتا ہے ہل چلا کے، وہ بیج بظاہر اپنا وجود ختم کر بیٹھتا ہے، چھپ جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے، لیکن آنے والے کچھ دنوں میں ایک خوبصورت پودا بن کے باہر نکلتا ہے اور وہ پھلدار ہوتا ہے. اس کے لیے لوگوں میں فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے. پتہ چلا کہ یہ جو اپنے آپ کو مٹانا ہے، یہی اصل میں انسان کی ترقی کا راز ہے. اپنے آپ کو مٹانا، ان چیزوں سے پہچانیے کائنات کی فطرت کو اور اپنے آپ کو پہچانیے. ایک جو باغبان ہوتا ہے وہ کسی گٹھلی کو جب زمین میں جو ہے وہ چھپا دیتا ہے، وہ اس کا کھود کے، تو وہ گٹھلی اپنا وجود تو کھو دیتی ہے لوگوں کی نگاہوں سے، لیکن چند دنوں کے بعد وہی گٹھلی ایک ایسا تناور پودا بن کے باہر نکلتا ہے اس میں سے کہ وہ ایک تو بلند ہوتا ہے، اور دوسرا وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور تیسرا لوگوں کے لیے پھل کی نعمت کے ساتھ مالا مال ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کو اپنا وجود جو ہے وہ ختم کرنا پڑا ایک دفعہ، اور لوگوں کی نظروں سے اس کو اوجھل ہونا پڑا، اور اپنے آپ کو اس نے مٹا دیا. تو یہی فلسفہ حج بھی یہی ہے کہ اپنے کپڑے، اپنی قوم، اپنا لباس، اپنا گھر، اپنا بار، اپنی زبان، اپنی ہر چیز انسان چھوڑ چھاڑ کے ایک لباس میں جب وہاں پر چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس اثار اور اس قربانی پر رحم کرتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں سرفراز فرما دیتا ہے. تو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس لیے احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ لوگوں، جو بندہ اپنے عجز و انکساری اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر کرم فرماتا ہے، اسے سرفراز کرتا ہے. اور اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے یہ دی کہ بندہ جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے اور اپنے آپ کو اپنی نظر میں چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، پھر میرا اللہ لوگوں کی نظروں میں اس کو بڑا کر دیتا ہے. تو یہ حج میں یہی سکھایا جاتا ہے، حج اسی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس لیے احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو حج کے موقع پہ یہ جو سکھایا ہے، یہ سارا فلسفہ حج، اس کو اگر دیکھیں تو یہ ابراہیمی اسوہ ہے.
حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اس میں، سارے حج میں اس کو جب ہم دیکھیں گے تو حج کے دن چل رہے ہیں. یہ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حج کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں اس میں جو ابراہیمی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ کائنات میں آئے، ان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا اور پھر جا کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے، اور جن کو زیادہ مصیبتوں سے گزرنا پڑا وہ انبیاء کرام تھے. حالانکہ آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں ہر نبی اپنے علاقے کے سب سے اچھے خاندان کا تھا، ماڑے خاندان کا کوئی نبی نہیں تھا. ہر نبی اپنے علاقے کے معزز ترین خاندان کا تھا. ہر نبی اپنے علاقے میں اپنی کمیونٹی میں مالدار تھا، غریب کوئی نبی بھی نہیں تھا. سب نبی مالدار تھے، کیونکہ غریب ہونا بھی انسان کی عزت کو جو ہے وہ اس کے منافی ہماری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. اس کی بات نہیں سنی جاتی غریب آدمی کی. اس لیے اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو ایک تو خاندان اچھا دیا اور ایک مال و ثروت سے بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ نوازا. ہر نبی اخلاق میں بہترین تھا، ہر نبی شکل و صورت میں دوسرے لوگوں سے بہتر تھا، ہر اللہ کا نبی ہر کمال میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتا تھا. اس کے باوجود اللہ کے ہر نبی کو زیادہ مصیبتوں سے گزرنا پڑا، زیادہ تکلیفیں دیکھنا پڑی، لوگوں کی باتیں زیادہ سننی پڑی، تان و تشنیع زیادہ برداشت کرنے پڑے. وجہ کیا تھی کہ وہ حق کا پیغام دیتے تھے، اور جو باطل ہوتا ہے اندھیرا، جب روشنی جلے تو اندھیرے کو ناراضگی تو ہوتی. یہ جو کفر ہے یہ اندھیرا ہے. تو جب بھی کسی دور میں اللہ کے کسی نبی نے ہدایت کی شمع روشن کی ہے تو اندھیرے کو تو غصہ لگا. کفر ہمیشہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں بے حد قربانیاں، بے حد مصیبتیں، بے حد پریشانیاں، بے حد رکاوٹیں نظر آتی ہیں، مگر اس مرد خدا کا حوصلہ بھی پہاڑوں سے بلند نظر آتا ہے. یہ چیز اصل میں دیکھنی ہے ہم نے. اللہ پاک فرماتا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب آپ اپنے امتیوں میں میرے ابراہیم کا ذکر کرو نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مصیبت کو ماتھا لگایا تھا اور کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں میرے راستے میں، تاکہ تیرے غلاموں کو حوصلہ ہو. آپ اور میں ہم تو ہیں نام کے مسلمان، سیدھی سی بات ہے. ہمیں کوئی دین میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ہمارے لیے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے کہ ہم جی مسلمان امی ابو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہی پیدا ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. اور جتنے کا ہم مسلمان ہیں وہ آپ کو اور مجھے سارا پتہ ہے کہ ہم کتنے کے مسلمان ہیں. بھئی مسلمانی اگر دیکھنی ہے تو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. آپ اور میں اگر تھوڑا سا آپ نے نظارہ کرنا ہو تو نظارہ کر کے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ، مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی شادی کا فنکشن ہے مثال کے طور پہ. اس شادی کے فنکشن میں انہوں نے کوئی شراب شروب رکھ لی ہے، کوئی کنجر بلا لیے ہیں، کوئی ڈانس کا اہتمام کر لیا ہے، کوئی عورتیں بلا لی ہیں، کوئی ایسا کام کر لیا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں. آپ اٹھیں اور جا کے اس گھر والے سے کہیں اوے تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے تمیز نہیں ہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں پتہ نہیں اسلام کیا کہتا ہے. پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ کہے گا پیسے میرے، زندگی میری، مرضی میری، تو کون ہوتا ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے، تو ہمیں منع کرنے والا کون ہے. اس قدر بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے احباب گرامی یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اور کسی کو جا کے یہ کہنا، اور وہ بھی وہ بڑا متکبر بادشاہ کہ جس کے سامنے تو پوجا کے لیے جھکتا ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. تو کتنی مصیبتیں جھیلی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ ہیں، میں ہوں، یا آج کل کے یہ زیادہ تر ہم جو مسلمان ہیں، ہم تو کفر کے ساتھ تو ہمارا سامنا ہی نہیں ہے، لیکن
وہ جو ایسا کوئی کام ہو جو سریعاً شریعت مطہرہ کا مخالفت کر رہا ہو، ہم تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ چھوڑو جی کی دے منہ لگنا پرا دفع کرو کی ایمی انہوں کہنا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ بات علم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف اپنی نمازیں پڑھ کے آرام سے گزر جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام برے کو برا کہنا اور اچھے کو اچھا کہنے کا بھی نام ہے۔ نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا، جب تک یہ جذبہ نہ ہو وہ بندہ مسلمان تو کہلوا سکتا ہے، ایمان کے کسی اچھے درجے پر وہ فائز نہیں ہوتا۔